ایسے امیر کر دیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالہ کر دیا اور کہا کہ خدایا، میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال کر گئے اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور بسبب عنایت الہی درندوں وغیرہ کی آفت سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ مدت تک اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ کر گیا تھا، اور ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر جنگل سے وہ گائے لے اور اس پر لکڑیاں لاد کر لا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس میں کوئی خاص نشانی مجھے بتائیں۔ اس گائے کے اندر کوئی خاص نشانی بتا دیجئے والدہ، ایسا نہ ہو کہ جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعائیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھ لے تو یوں کہنا کہ اے گائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس سے برکت جاتی رہے۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی اور گائے نے یہ کہا، اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے تجھ پر سواری کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا، شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار صرف اس وجہ سے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستہ میں ابلیس لعین ایک مسافر کی شکل میں ملا۔ لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کر۔ اس پہاڑ کے اس طرف میری لاتعداد گائے ہیں، میں ان کو چراتا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری گائے پر سوار ہو جاؤں۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت ہی عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا کہ مجھ سے کرایہ لے لے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی صورت میں والدہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدا ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بن کر جلدی سے اڑ گیا۔
گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی ہیلا سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالی سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتوں کو دیکھتے ہی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستہ میں جو کچھ پیش آیا والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم اس کو بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے اور ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ کتنی قیمت پر فروخت کروں؟ تو ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ ڈالنا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ قیمت دگنی لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تو اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضا کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتا دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے، اور انہیں ایسی گائے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنی عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو گھر لے آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل اس کو خریدنے کے لیے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور ان کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ ان کو وہ گائے نہ ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی ماں اس وقت تک راضی ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر ان لوگوں کے گائے حوالے کر دی۔ اس قدر اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو امیر کر دیا